السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان شریف کے آخری عشرے میں ہماری زندگی کی صبح و شام گزر رہی ہے۔ یہی وہ آخری عشرہ ہے جس میں کوئی ایک ایسی رات اللہ نے عطا کی ہے جو ہزار مہینوں سے افضل و اعلیٰ ہے، جو آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے، جس کی 21 اور 23 گزر چکی اور آج 25 ہے، اور آئندہ 27 اور 29 میں سے کوئی ایک رات ہے جو رات ہزار مہینوں سے افضل و اعلیٰ ہے۔ اللہ اس رات کی برکت سے ہم سبوں کو جہنم سے آزادی نصیب عطا فرمائے اور آخری عشرے کی برکتوں سے ہم سبوں کو مستفیض فرمائے۔ جو لوگ بھی اب تک روزہ نہ رکھ سکے ہوں، ان سے گزارش ہے کہ آپ حضرات اس رمضان کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے باقی روزوں کی قدر کریں۔ اور اب سامنے شوال کی دہلیز پر عید کھڑی ہے جو کافی اداس ہے، بہت اداس ہے اس بار کی عید۔ اس کی آنکھوں میں سرمے کی کشش نہیں ہے، اس کی پیشانیوں پہ مسرت کی لکیریں نہیں ہیں، اس کا وجود خوشبوؤں سے معطر نہیں ہے، اس کی کلائیوں میں چوڑیوں کی کھنک نہیں ہے، اس کی ہتھیلیوں میں مہندی کی خوش رنگی موجود نہیں ہے۔ بہت اداس ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ گناہوں کے اندھیروں نے اس کے حسن کے اجالوں پہ قبضہ جما لیا ہے۔ آنے والی چاند رات بھی شب دیجور کی مانند محسوس ہو رہی ہے، اس لیے کہ اس عید کے چاہنے والے بھی اداسیوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ختم تراویح کی محفلیں نہ ہو سکیں، ایک حافظ قرآن کا چہرہ اداس ہے۔ مسجد کے امام اور مؤذنوں کی آنکھوں میں درد کے افسانے چھپے ہوئے ہیں، مسجد کے دروازے بند ہیں، تراویح کی جماعت سے محروم ہو گئے اور دعوت افطار کی لذت بھی مفقود ہے۔ وہ بچے جو مہینوں عید کی تیاریوں میں مختلف طرح کی خواہشوں کا اظہار کر کے گھر کی ماحول کو قہقہہ زار بنا کر رکھتے تھے، ان بچوں کے چہرے اترے ہوئے ہیں۔ وہ بچیاں جو تصور میں عید کے میلوں میں ہمیشہ کھویا رہتی تھیں، آج ان کی آنکھیں بھی سنسان دکھ رہی ہیں، گھروں کا ماحول ویران ہے، اس لیے عید بھی سنسان ہو گئی ہے اور رونق دکھ نہیں رہی ہے۔ اور مسلمانوں، ہم اس عید کی اداسی کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو خرچ ہم عید میں کپڑوں میں کیا کرتے تھے، بے شمار سوئیوں میں کیا کرتے تھے، ان پیسوں کو ہم ان کمزور، بے بس، بے سہارا، مجبور لوگوں کے اوپر خرچ کرنے کی کوشش کریں جو آج دانے دانے کو محتاج ہیں۔ ان مزدوروں کے لیے خرچ کریں جن کے پاس ٹکٹ کے پیسے نہیں تھے اور ہزار ہزار کلومیٹر سے وہ پیدل اپنے گھر کے لیے روانہ ہو چکے، آج جن کے پاؤں میں چھالے پڑ گئے، جو راستے میں دم توڑ دے رہے ہیں، ایسے لوگوں کی مدد کی ضرورت ہے۔ شاید ہم یہ کام کر کے اپنی عید کو مسرت بھری عید بنا سکتے ہیں۔ حالت یہ ہے کہ غریبی اس کی وطن کے لیے ترستی ہے، اداس چڑیا چمن کے لیے ترستی ہے، کسی کی کار پہ کتے پہ ریشمی چادر، کسی کی لاش کفن کے لیے ترستی ہے۔ بہت بری حالت سے بہت سے لوگ گزر رہے ہیں اور ہم اس وقت چاہے تو عید کو بامسرت بنا سکتے ہیں، بارونق بنا سکتے ہیں۔ رمضان شریف کے آخری عشرے میں جہنم سے آزادی حاصل کی جاتی ہے اور اس کے لیے بہت سے راستے کھلے رہتے ہیں۔ فطرہ، زکوٰۃ، روزہ، افطار، تسبیح، تلاوت قرآن، نماز، تراویح، انسانی ہمدردی، یہ وہ راستے ہیں جو جنت تک پہنچتے ہیں۔ اس لیے ان تمام پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ ہم ہمدردی، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک اور بے بس لوگوں کی مدد کے لیے آگے بڑھیں تاکہ ہمارا رمضان بھی یادگار بن جائے اور عید بھی بامسرت ہو جائے۔ آقائے دو جہاں، سرور دو جہاں
محسن انسانیت صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ناحق کسی انسان کو مار دینا پوری انسانیت کو مار دینا ہے، اور کسی انسان کو بچا لینا پوری انسانیت کو بچانا ہے۔ اس مہاماری میں جہاں بھوک سے لوگ مر رہے ہیں، اگر ہم نے کسی ایک انسان کو بھوک سے مرنے سے بچانے کی کوشش کی، اس کے گھروں تک کھانا پہنچایا، تو ہم نے بہت بڑا کام کیا۔ اس لیے آئیے اس رمضان کے آخری عشرے میں کچھ اسپیشل عبادتیں کریں، رات بھر رب کی بارگاہ میں قیام کریں، تلاوت قرآن کریں، گریہ وزاری کریں، اور دین کے اجالے میں ان ماؤں کے گھر جائیں جن کا لاڈلا لاک ڈاؤن میں دلی پھنسا ہوا ہے، ممبئی میں پھنسا ہوا ہے، اور ماں یہاں آنسو بہا رہی ہے۔ ان ماؤں کا خیال کریں جن کا لاڈلا پیدل گھر کے لیے روانہ ہوا ہے اور آج 15 دن ہو گئے لیکن گھر نہیں پہنچا ہے۔ ان عورتوں کا خیال کریں جن کے شوہر دہلی، پنجاب، مہاراشٹر، گجرات میں لاک ڈاؤن میں پھنسے ہوئے ہیں، اور ادھر وہ بیوی اپنے شوہر کے انتظار میں پتھرا رہی ہے۔ وہ بچے جن کے چہرے اس لیے اداس ہو گئے ہیں کہ ان کے والد کورونا سے متاثر ہو کر، کورونا سے بیمار ہو کر، کسی کا باپ دلی میں ہاسپٹل میں ہے، کسی کا ممبئی میں ہاسپٹل میں ہے۔ ایسے لوگوں کی مدد کریں، ہم جا کے گھروں پہ تسلی دیں۔ اگر یہ کام ہم نے کیا نا تو یہ ہماری عید تاریخی عید ہوگی، اور میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ ثواب ہمیں اس عید میں انہی اعمال پر ملنے والا ہے۔ اس لیے انسانی ہمدردی کا جذبہ دلوں میں پیدا کریں، اور اللہ تعالیٰ کے ان بندوں کے ساتھ زیادہ بہتر سلوک کریں جو اس وقت بے روزگار ہو چکے ہیں، اور ہائی وے پہ جا کر کے ان کی مدد کریں جو پیدل سفر کر رہے ہیں، گاڑیوں میں آ رہے ہیں، ان کے کھانے پینے کا ہم اہتمام کریں۔ اگر ہم نے یہ عمل کیا تو ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ آخری عشرے کی تمام برکتیں اللہ ہماری جھولیوں میں ڈال دے گا۔ دعا ہے کہ اللہ اس کورونا وبا کو دور فرمائے، اور آخری عشرے کی رحمتوں سے ہم سبوں کو مستفیض فرمائے، اور کل قیامت کے میدان میں اللہ بے حساب ہم سبوں کا داخلہ نصیب عطا فرمائے جنت میں۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔